سلام کیا عائشہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزوں پر یہودی تم سے اتنا حسد کرتے ہیں کہ کسی اور چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے. وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو جب تم ایک صحابی سے سلام کرتے ہو, صحابہ دوسرے سے سلام کرتا ہے تو سلام کرتے وقت بہت چڑھتے ہیں, حسد کرتے ہیں. دوسرے پر تعلیم, جب امام اور صحابی کہتا ہے اور تم زور سے آمین کہتے ہو کہ اے اللہ قبول کرنا, تو زور سے آمین سن کر کے یہودیوں کا دل بہل جاتا ہے. حسد سے وہ پاگل ہو جاتے ہیں, وہ کینہ ابل پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ زور سے آمین کہنے پر حسد اور بغض اور کینہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا. آج اس حدیث کو عمل کرنے والا کون ہے؟ بلکہ اس حدیث کے اندر کینے نہیں کہا جاتے ہیں, سمینا و عصینا جو یہودیوں کا طریقہ ہے. مومنین کا طریقہ تو یہ ہے سمینا و اطعنا. سینے پر رکھنے والی بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے جنگ کرتے ہیں, سینے پر ہاتھ رکھنا یا اللہ سے جنگ کرنا. اگر اس پر دلیل موجود ہے, حدیث کس طرح مان وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوضع يدهن على يده اليسرى على صدره رواه خزیمہ فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام خزیمہ اس حدیث پاک کو اسی طرح کتاب الصلاۃ کے اندر ہے. حضرت وائل بن حجر ہے, حضرت وائل بن حجر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پہلے نماز پڑھی, آپ نے بتایا ہے آپ نے ہاتھ رکھ کر اپنے سینے کے اوپر رکھا على صدره, اور یہ چیسٹ اپنے سینے کے اوپر رکھا. صدره موجود ہے. اب بتائیے یہ حدیث موجود ہے کہ نبی نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے کے اوپر رکھا. کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ سے جنگ کر کے یا اللہ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہوتے. ایک تو حدیث کو مانتے ہیں اور دوسرے حدیث کے اندر کینے نکالتے ہیں اور حدیث کا مطلب بتاتے ہیں کہ یہ سینے کا ہاتھ باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کشتی لڑنے کے لیے تیار ہے. بتائیے یہ سمینا و اطعنا ہے کہ سمینا و عصینا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کے تحت میں محمد بن اسماعیل ہے, محمد بن اسماعیل کو کتاب, لیکن حضرت محمد بن اسماعیل کو کوئی کتاب نہیں ہے. محمد بن سعید کو محمد بن اسماعیل کو دیا گیا ہے. یہ تو وہی ہے جو حدیث کو پڑھتے ہیں, جو حدیث کو غور کرتے ہیں, حدیث کی جھانک کرتے ہیں. محمد بن اسماعیل مجنون نہیں ہے, محمد بن سعید مجنون ہے. اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں یہ بات لکھی ہے وہاں سے نقل کرنے میں بڑے لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے, اور یہ غلطی بات لوگوں کو نظر آتی ہے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے, سینے پر یہ معاملہ والی بات بالکل صحیح. ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں, ایک تو یہ کہتے ہیں کہ رب یہ کہتے ہیں حدیث منسوخ ہے. آئیے میں تو حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وہاں کہتے ہیں انہ ہوا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ اذا صلى رفع يديه واذا اراد ان يرفع يديه واذا رفع صلى الركوع يرفع يديه وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى رواه البخاري في كتاب الصلاة. حضرت امام بخاری سے اس کا کوئی صلاۃ کے اندر راوی حضرت مالک
فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے منبر پر آئے، منبر پر آپ تشریف لائے اور آپ نے خطبہ شروع کیا۔ خطبے کے اندر آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ، سٹ ڈاؤن، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ اب آپ نے ایک جملہ فرمایا تو اس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود مسجد میں داخل ہو گئے۔ ایک پیر مسجد کے اندر ہے اور ایک پیر مسجد کے باہر ہے۔ فسمع ذلک ابن مسعود، ابن مسعود کے کان میں سمع فسمع ذلک ابن مسعود، ابن مسعود نے یہ بات سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے سٹ ڈاؤن، اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ فجلس علی باب المسجد، ایک پیر مسجد کے باہر ہے، ایک پیر مسجد کے اندر ہے، علی باب المسجد، مسجد کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں جب دروازے کی طرف دیکھتے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کہ وہ دروازے کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ ارے کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود تم کیا کر رہے ہو؟ کہاں ہے عبداللہ بن مسعود؟ اے عبداللہ بن مسعود کر رہے ہو؟ کیوں وہاں بیٹھے تھے؟ کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ جلسو، بیٹھ جاؤ، تو میں کیسے کھڑا رہتا؟ آپ کا حکم ہے بیٹھ جاؤ، تو میں کھڑا کیسے رہتا؟ ایک طرف میرے مسجد کے اندر، ایک طرف مسجد کے باہر، میں مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ یہی اطاعت کا جذبہ تھا، یہی اتباع رسول کا جذبہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے حوالے کر دی۔ پوری دنیا آج ہم ایک مکان کو رکھتے ہیں، ایک مکان کو رکھتے ہیں، ایک ڈگری کو رکھتے ہیں، ارے اللہ تعالیٰ نے اطاعت رسول اور اتباع رسول کی وجہ سے پوری دنیا کے حوالے کر دی۔ لے لو پورا جزیرۃ العرب، لے لو پورا عراق، لے لو پورا شام، لے لو پورا مصر اور لے لو پورا ایران، لے لو پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کے اطاعت کی وجہ سے، کسی اتباع رسول کی وجہ سے مسلمان صحابہ کو پوری دنیا دے دی۔ جی اور عجیب بات یہ ہے، بعض لوگ کیڑے نکالتے ہیں حدیث سمجھ میں نہیں آتا، عقل کے خلاف۔ ارے صحابہ کرام کا طریقہ تو یہ تھا کہ سمجھ میں بات نہیں بھی آتی تھی تب بھی کہتے ہیں سب ایک بات آنا، ہم نے سنا بات جگہ سے ہمیں سمجھ لے۔ دلیل اس طرح وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسجد الأعلى وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين رواه الله في كتاب الطهارة۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو ابو داؤد کے کتاب الطہارہ میں نقل ہے اور راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ فرماتے کہ اگر دین کی بنیاد عقل کے اوپر ہوتی، رائے کے اوپر ہوتی، قیاس کے اوپر ہوتی، ایسا نہیں تو ویسا ہونا چاہیے، ویسا نہیں تو ویسا ہونا چاہیے۔ اگر دین کی بنیاد رائے کے اوپر ہوتی تو موضوع پر مسح نیچے سے کیا جاتا، اوپر سے نہیں، اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے موضوع پر مسح کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کوئی آدمی موضوع بنا کر کے موزے پہن لے تو اگر مقیم ہے، گھر میں رہتا ہے تو ایک دن ایک رات اسے پیر کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے، موزے پر مسح کرے۔ اسی طرح کے سفر میں ہے تو وضو بنا کر کے اگر اس میں موزے پہنے تو 3 دن 3 رات تک اس میں موزے اتار کے ضرورت نہیں، مسح کر سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ موضوع پر مسح نیچے سے ہے کہ اوپر سے؟ عقل تو یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے موزے کے، لہذا مسح موزے کے نیچے ہونا چاہیے۔ حضرت نے فرماتے ہیں لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے، وقد رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يمسح على ظاهر الخفين، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے اپنے موزے کے اوپر مسح کرتے تھے، ظاہر الخفين کے اوپر۔ جب کیا مطلب بتا سکتے ہیں کہ موزے کے نیچے سے مسح جاتا ہے۔ ایک اور روایت پیش کروں، صحابہ کرام کا جذبہ اتباع کیسا تھا؟ روایت اخبرنا زید بن اسلم عن ابيه قال لولا رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل الحجر قال لولا عني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل كما قبلت رواه البخاري في كتاب الحج۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کتاب الحج میں ہے، حضرت زید نے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر کو دیکھا کہ وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور طواف کرتے ہوئے انہوں نے حجر اسود کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہا اے
سوا اور آج اگر آدمی کو بیڑی کی لت لگ جائے، سگریٹ کی لت لگ جائے تو جلدی نہیں چھوڑتا، اور شراب کی لت لگ جائے تو اس کا چھوٹنا بہت ہی مشکل ہے۔ کہتے ہیں کہ جبل کر جبلت نہ کر پہاڑ کر جائے مگر آدمی کی فطرت ثانیہ نہیں بدلتی ہے۔ اگر بہت دنوں تک آدمی شراب پیتا رہے اس کو اچانک کہا جائے کہ چھوڑ دے تو کبھی چھوڑنے پر تیار نہیں ہوگا، اس لیے اس کے نفس کا اس کی جبلت کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کے جذبے جب دیکھیں حدیث کس طرح وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت اسقي ابا عبيده وابي بن كعب وابا طلحه وابي بن كعب من فضيل زهد التمر فجاءهم آت فقال ان الخمر قد حرمت فقال ابو بكر يا انس فاحرقها فاحرقها رواه البخاري في كتاب الاشربه حدثنا ابو خالد بن سبع في كتاب الاشربه ابھی شراب حرام نہیں ہوئی ہے دیکھیے، اور حضرت ابو طلحہ کے گھر میں رضی اللہ تعالیٰ شراب کی محفل جمی ہوئی ہے، اس میں حضرت ابی بن کعب، حضرت عبداللہ بن جبرہ سب کا نام لے رہے ہیں، حضرت انس بن مالک، اور پلا کون رہا ہے، گھر کس کا ہے، محفل کس کے گھر میں جمی ہے، ابو طلحہ کے، اور ساقی کون ہے، ساقی حضرت انس ہے۔ وہ کہتے ہیں کنت اسقی، میں ساقی تھا، میں پلا رہا تھا کن کن لوگوں کو، ابا عبیدہ وابی بن کعب وابا طلحہ، حضرت ابو طلحہ کو پلا رہا تھا، ابی بن کعب کو پلا رہا تھا، ابو عبیدہ کو پلا رہا تھا۔ ابھی یہ شراب کی محفل چل رہی ہے، جہاں پر جہاں اٹھائے گئے اور سرائیاں رکھی ہوئی ہے جس میں سے شراب گلاس میں ڈالی جا رہی ہے۔ اچانک ایک آنے والا آتا ہے، بجاؤ آتش فقال، ایک آنے والا آتا ہے، ارے کہتا ہے ارے شراب پینا بند کر دو، کہتے ہیں کیوں، کہتے ہیں کہ خبر کا بھولنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی ہے کہ شراب حرام قرار دیں گے۔ حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ اے انس کھڑے ہو جاؤ، تم یا انس، اے انس کھڑے ہو جاؤ، کہا یہ شراب کی شراب ہے، یہ گلاس کا شراب ہے، اس کو سراہی کی شراب ہے، فارقھا، میں نے ساری شراب کو کھا کر کے پھینک دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تو کہتے کہ یہ تو معاملہ جبلت کا ہے۔ دیکھو جس چیز میں اتباع ضروری نہیں تھی صحابہ کرام نے آنکھیں بند کر کے اس میں بھی اتباع کیا۔ یہ بات آپ سے پوچھوں کہ کھیتی باڑی کا معاملہ، دھندے کا معاملہ ہم کو زیادہ معلوم ہے، مجھے زیادہ معلوم، بتائیے کھیتی باڑی ہم سے زیادہ نہیں جانتے تھے کہ کھیتی باڑی ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ عجیب بات ہے، جس میں اتباع ضروری ہے اس میں بھی اتباع کر رہے ہیں، اس میں بھی سوچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوا۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال لو لم تفعل فقال شيئا فبرم فقال ما يحلم قالوا كنت كذا وكذا قال انتم اعلم بامور دنياكم رواه مسلم في كتاب الفضائل حدثنا ابو مسلم سنه كتاب الفضائل قال انس رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک تمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے جو حضور کے اندر
پیش کرتے ہیں اور پتہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تو بس صحیح ہوگی نہیں ہوگی بس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات مانی پوری بس تباہ کروا دی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کیا یہ تو بس حالات تھا معیشت کا اس نے آنکھیں بند کر کے لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جذبات میں اتنا ضروری نہیں ہے لیکن جذبے میں بھی صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع فرمائی حدیث اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سار نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبروں میں فبكى وابكى من حوله فقال استعذبت في ان استقرر فلم يصلي واستعذبت في ان اصبر قبل رسول فضلوا بين الذكر رواه مسلم کی کتاب جامع حضرت امام مسلم سے جیسے پاک سے کتاب جامع ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک بار آپ اپنے ماں کی قبر کی زیارت کے لیے آئے جانتے ہیں آپ کے ماں کی قبر کہاں ہے مدینہ میں کہ مکہ میں لوگ کہہ رہے ہیں مدینہ میں نہ مکہ میں نہ مدینہ میں مدینہ سے مکہ کی طرف آتے ہوئے مقام ابوا نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کھڑے ہوئے اور آپ کے والد کی لوگ میں احمد کے ساتھ تھی وہیں پر آپ کے والد کے کام ہو نبی بنائے گئے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آتے ہی اپنی ماں کی قبر پر پہنچتے ہی صحابہ قطار ہو پڑے نہ جانے کون سا جذبہ تھا جس جذبے نے آپ کو بے تحاشا بلا دیا آپ رو پڑے اور آپ کو روتے دیکھ کر دیکھیں یہ جذبے دیکھ کر آئے جبکہ ضروری نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے آپ کو روتا دیکھ کر سارے صحابہ کرام رو پڑے وہ آپ کا مرحول جن صحابہ کرام نے آپ کو گھیرے کے لیے وہ جاتے سارے صحابہ کرام رو پڑے یہ ہے جذبے دیکھ کر آپ نے فرمایا میں نے اپنے اللہ سے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ میں اپنے ماں کی حفاظت کی دعا کو مگر مسرت کی دعا کی اجازت نہیں ملی تو میں نے یہ اجازت رکھی کہ میرے ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اجازت دے تو تم لوگ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ قبر میں وہ زیارت لاتی ہے آخر میں قبر آتی ہے آپ نے فرمایا ضرور قبور فإنها تذكر الموت قبروں کی زیارت اس لیے کہ قبر میں موت یاد لاتی ہے قبر میں موت یاد لاتی ہے قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے جی ہاں آپ کو بڑی بڑی عمارتیں بنی ہوئی ہیں قبروں کے اوپر جنہیں دیکھ کر کے خدا تو کیا موت تو کیا سوائے بلڈنگیں بنانے اور کوئی چیز یاد نہیں آتی وہاں صرف دنیا ہی یاد رہتی ہے اگر تذکیر موت نہ ہو کسی قبر سے تو اس قبر کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے حضور کو فإنها تذكر الموت تم لوگ قبر کی زیارت کرو اس لیے کہ قبر موت یاد لاتی ہے تو قبر موت یاد لاتی ہے استدلال یہ کرا کہ جذبہ تھا جذبے اتباع ضروری ہے مگر اور ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا معاملہ بڑا عجیب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھنے کے لیے آپ معلوم ہے کہ ہمارا پہلا جب مقدس تو اس طرح کھڑے ہوتے ہیں کعبہ بھی آپ کے سامنے ہوتا ہے مقدس لیکن جب آپ گزرے کے مکہ سے بدلنے کا شکایت ہے وہ ممکن نہیں تھا اس لیے کہ لفظ ہوتا ہے کہ دو ہو گئے ایک پچھم اور ایک پورے ایسا ہو گیا معاملہ تو 16 یا 17 مہینے آپ نے پہلے قبلے کی طرف بیت المقدس کی طرف کرنے کا مقصد ہے لیکن آپ کا تمنا ہے کہ ہمارا قبلہ خانے کے موقع ہے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تمنا کو شرف میں حکم بخشا اور اجازت دی حکم دیا کہ آپ اپنے چہرے کو بچے ہاتھ رکھیں رات میں یہ آیت نازل ہو گئی ابھی مسجد قباء کو معلوم نہیں ہے ہوا کیا حدیث وان ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما الناس فی صلاۃ الصبح بقباء اذ جاءهم آت فقال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قد انزل علیہ الليلة وقد امر به ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم الى الشام فاستداروا الى الكعبة رواه مسلم في کتاب المساجد حضرت امام مسلم سے